اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو عادت کر درگزر کی، وأمر بالعرف اور حکم کر نیک کام کرنے کا، وأعرض عن الجاہلین اور کنارہ کر جاہلوں سے۔ خلاصہ تفسیر، لوگوں سے یہ برتاؤ رکھیے کہ ان کے اعمال و اخلاق میں سے سرسری نظر میں جو برتاؤ معقول و مناسب معلوم ہو ان کو قبول کر لیا کیجیے۔ ان کی طے اور حقیقت کی تلاش نہ کیجیے، بلکہ ظاہری نظر میں سرسری طور پر جو کام کسی سے اچھا ہو اس کو بھلائی پر محمول کیجیے۔ باطن کا حال اللہ کے سپرد کیجیے، کیونکہ پورا اخلاص و نیز شرائط قبول کی جامعیت اخصل خواص کا حصہ ہے۔ حاصل یہ کہ معاشرت میں سہولت رکھیے، تشدد نہ کیجیے۔ یہ برتاؤ تو اچھے کاموں میں ہے، اور جو کام ظاہر نظر میں بھی برا ہو اس میں یہ برتاؤ رکھیے کہ اس باب میں نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجیے، اور ان کے بہت در پہ نہ ہوجیے۔ اور اگر اتفاقاً ان کی جہالت پر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے غصے کا آنے لگے، جس میں احتمال ہو کہ کوئی بات خلاف مصلحت کے صادر ہو جائے، تو ایسی حالت میں فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے۔ بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے، آپ کے استعاذے کو سنتا ہے، آپ کے مقصود کو جانتا ہے، وہ آپ کو اس سے پناہ دے گا۔ اور جس طرح استعاذہ و توجہ اللہ آپ کے لیے نافع ہے، اسی طرح تمام خدا ترس لوگوں کے لیے بھی نافع ہے۔ چنانچہ یقیناً یہ بات ہے کہ جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے غصے کا یا اور کسی امر کا آ جاتا ہے تو وہ فوراً خدا کی یاد میں لگ جاتے ہیں، جیسے استعاذہ و دعا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و عذاب و ثواب کو یاد کرنا۔ سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور حقیقت امر ان پر منکشف ہو جاتی ہے، جس سے وہ خطرہ اثر نہیں کرتا۔ اور برخلاف اس کے جو شیاطین کے تابع ہیں، وہ شیاطین ان کو گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، پس وہ تابعین گمراہی سے باز نہیں آتے، نہ وہ استعاذہ کریں نہ محفوظ رہیں۔ سو وہ مشرکین تو شیطان کے تابع ہیں، یہ کب باز آئیں گے؟ اس لیے ان کے غم و غصے میں پڑنا بیکار ہے۔ معارف و مسائل اخلاق قرآنی کا ایک جامع ہدایت نامہ۔ آیات مذکورہ قرآنی اخلاق فاضلہ کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے، جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کر کے آپ کو تمام اولین و آخرین میں صاحب خلق عظیم کا خطاب دیا گیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں دشمنان اسلام کی کج روی، ہٹ دھرمی اور بد اخلاقیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان آیات میں اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق فاضلہ کی ہدایت دی گئی ہے، جس کے 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ خذ العفو ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ عفو کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور اس موقع پر ہر معنی کی گنجائش، اسی لیے علماء تفسیر کی مختلف جماعتوں نے مختلف معنی لیے ہیں۔ جمہور مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ عفو کہا جاتا ہے ہر ایسے کام کو جو آسانی کے ساتھ بغیر کسی کلفت اور مشقت کے ہو سکے۔ تو معنی اس جملے کے یہ ہوئے کہ آپ قبول کر لیا کریں اس چیز کو جو لوگ آسانی سے کر سکیں، یعنی واجبات شرعیہ میں آپ لوگوں سے اعلیٰ معیار کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ وہ جس پیمانے پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکے آپ اتنے ہی درجے کو قبول کر لیا کریں۔ مثلا نماز کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے منقطع اور یکسو ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے اس لیے کھڑا ہے کہ حمد و ثنا کے ساتھ
اپنے معروضات کو بالواسطہ بارگاہ الہی میں خود پیش کر رہا ہے۔ گویا وہ اس وقت براہ راست حق تعالی شانہ سے مخاطب ہے۔ اس کے جو آثار خشوع، خضوع، ادب و احترام کے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ لاکھوں نمازیوں میں سے کسی اللہ کے بندے کو نصیب ہوتے ہیں، عام لوگ اس درجے کو نہیں پا سکتے۔ تو اس آیت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ آپ ان لوگوں سے اس اعلیٰ معیار کا مطالبہ ہی نہ رکھیں، بلکہ جس درجے کو وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں وہی قبول فرما لیں۔ اسی طرح دوسری عبادات، زکوٰۃ، روزہ، حج اور عام معاملات و معاشرت کے واجبات شرعیہ میں جو لوگ پورا حق ادا نہیں کر سکتے، ان سے سرسری اطاعت و فرمانبرداری ہی کو قبول کر لیا جائے۔ صحیح بخاری میں بروایت عبداللہ بن زبیر خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت کے یہی معنی نقل کیے گئے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے عزم کر لیا ہے کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا۔ ائمہ تفسیر کی ایک بڑی جماعت حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، صدیقہ عائشہ اور مجاہد رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ نے اس جملے کے بھی یہی معنی قرار دیے ہیں۔ دوسرے معنی عفو کے، معافی اور درگزر کرنے کے بھی آتے ہیں۔ علماء تفسیر کی ایک جماعت نے اس جگہ یہی معنی مراد لے کر اس جملے کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ آپ گناہگاروں، خطا کاروں کے گناہ و قصور کو معاف کر دیا کریں۔ امام تفسیر ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے آیت کا مطلب پوچھا۔ جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کرنے کے بعد یہ مطلب بتلایا کہ اس آیت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں، اور جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، اور جو آپ سے تعلق قطع کرے آپ اس سے بھی ملا کریں۔ اس جگہ ابن مردویہ نے بروایت سعد بن عبادہ نقل کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو شہید کیا گیا اور بڑی بے دردی سے ان کے اعضاء کاٹ کر لاش کی بے حرمتی کی گئی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کو اس حیت میں دیکھ کر فرمایا کہ جن لوگوں نے حمزہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کا یہ مقام نہیں، آپ کے شایان شان یہ ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ اس مضمون کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے عقبہ بن عامر کی روایت سے نقل کی ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکارم اخلاق کی تعلیم دی وہ وہی تھی کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کر دے تم اس سے ملا کرو، جو تمہیں محروم کر دے تم اس کو بخشش دیا کرو۔ اور بہقی نے بروایت علی المرتضیٰ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اولین و آخرین کے اخلاق سے بہتر اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں، وہ یہ کہ جو شخص تم کو محروم کرے تم اس پر بخشش کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تم سے تعلق قطع کرے تم اس سے بھی ملا کرو۔ لفظ عفو کے پہلے اور دوسرے معنی میں اگرچہ فرق ہے لیکن حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت و فرما برداری کو قبول فرما لیا کریں، زیادہ تجسس اور تفتیش میں نہ پڑیں، اور ان سے اعلیٰ معیار کی اطاعت کا مطالبہ نہ کریں، اور ان کی خطاؤں اور قصور سے درگزر فرمائیں، ظلم کا انتقام نہ لیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق ہمیشہ اسی سانچے میں ڈھلے رہے جس کا پورا مظاہرہ اس وقت ہوا جب مکہ فتح ہو کر آپ کے جانی دشمن آپ کے قبضے میں آئے،
تو آپ نے سب کو آزاد کر کے فرما دیا کہ تمہارے مظالم کا بدلہ لینا تو کیا، ہم تمہیں پچھلے معاملات پر ملامت بھی نہیں کرتے۔ دوسرا جملہ اس ہدایت نامے کا وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف بمعنی معروف ہر اچھے اور مستحسن کام کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برائی اور ظلم سے پیش آئیں، آپ ان سے انتقام نہ لیں بلکہ معاف کر دیں، مگر ساتھ ہی ان کو نیک کام کی ہدایت بھی کرتے رہیں۔ گویا بدی کا بدلہ نیکی سے، ظلم کا بدلہ صرف انصاف ہی سے نہیں بلکہ احسان سے دیں۔ تیسرا جملہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جس کے معنی یہ ہیں کہ جاہلوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم کا انتقام چھوڑ کر آپ ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں اور نرمی کے ساتھ ان کو حق بات بتلائیں، مگر بہت سے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس شریفانہ معاملے سے متاثر نہیں ہوتے، اس کے باوجود جہالت اور سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے دل خراش اور جاہلانہ کلام سے متاثر ہو کر انہی جیسی سخت گفتگو نہ کریں بلکہ انہیں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ امام تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ کنارہ کش ہونے کا بھی مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، یہ وظیفہ رسالت و نبوت کے شایان شان نہیں۔ صحیح بخاری میں اس جگہ ایک واقعہ عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں عیینہ ابن حسن مدینہ میں آیا اور اپنے بھتیجے حر ابن قیس کا مہمان ہوا۔ حر بن قیس ان اہل علم حضرات میں سے تھے جو حضرت فاروق اعظم کی مجلس مشاورت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے حر بن قیس سے کہا کہ تم امیر المومنین کے مقرب ہو، میرے لیے ان سے ملاقات کا کوئی وقت لے لو۔ حر بن قیس نے فاروق اعظم سے درخواست کی کہ میرا چچا عیینہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے اجازت دے دی، مگر عیینہ نے فاروق اعظم کی مجلس میں پہنچ کر نہایت غیر مہذب اور غلط گفتگو کی کہ نہ آپ ہمیں ہمارا پورا حق دیتے ہیں نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ فاروق اعظم کو اس پر غصہ آیا تو حر بن قیس نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اور یہ شخص بھی جاہلین میں سے ہے۔ یہ آیت سنتے ہی فاروق اعظم کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت فاروق اعظم کی یہ عادت معروف و مشہور تھی کہ کان وقافہ عند کتاب اللہ عز و جل، یعنی کتاب اللہ کے احکام کے آگے گردن ڈال دیتے تھے۔ یہ آیت مکارم اخلاق کی جامع آیت ہے۔ بعض علماء نے اس کا خلاصہ یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک محسن یعنی اچھے کام کرنے والے، دوسرے بدکار ظالم۔ اس آیت نے دونوں طبقوں کے ساتھ اخلاق کریمانہ برتنے کی یہ ہدایت دی ہے کہ نیک کام کرنے والوں سے ان کی ظاہری نیکی کو قبول کر لو، زیادہ تفتیش و تجسس میں نہ پڑو، اور نیکی کے اعلیٰ معیار کا ان سے مطالبہ نہ کرو بلکہ جتنا وہ آسانی سے کر سکیں اس کو کافی سمجھو، اور بدکاروں کے معاملے میں یہ ہدایت کی کہ ان کو نیک کام سکھلاؤ اور نیکی کا راستہ بتلاؤ۔ اگر وہ اس کو قبول نہ کریں اور اپنی گمراہی اور غلطی پر جمے رہیں اور جاہلانہ گفتگو سے پیش آئیں تو ان سے علیحدہ ہو جائیں اور ان کی جاہلانہ گفتگو کا جواب نہ دیں۔ اس طرح سے یہ امید ہے کہ ان کو کسی وقت ہوش آئے اور اپنی غلطی سے باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔